اللہ اکبر. آپ پیغمبر بنے, 40 سال کی عمر ہونے کو ہی تو اللہ کے نبی حرا کے پہاڑی میں جانے لگے, اور جب 40 سال کچھ دن کی عمر ہوئی, اللہ کے نبی حرا کی پہاڑی یعنی غار حرا میں تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی آ گیا, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا اقرا و اس غار میں آنے والے پڑھو تم. اللہ کے نبی نے کہا بانا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. سینے سے لگا کر پھر چھوڑا, کہا اقرا پڑھو تم. اللہ کے نبی نے کہا بانا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر سینے سے لگایا اور چھوڑا, کہا اقرا پڑھو. اللہ کے نبی نے کہا بانا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر سینے سے لگا کر چھوڑ کر کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے کہ پیدا کیا. اللہ کے نبی پر قرآن کی پہلی آیت 40 سال اور 2-3 دن کی عمر میں قرآن کی یہ آیت اتر گئی. آپ آئے, آپ ڈر گئے, اپنا جھولا اٹھایا, اپنی ہنڈی اٹھائی, ستو کا جھولا اٹھایا اور وہاں سے بھگے. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ مکہ کے پورب میں وہ حرا کی پہاڑی ہے, اور سننے میں آسان لگتا ہے, چڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, کافی اونچائی پر. اللہ کے نبی اسی میں جا کے اللہ کے حضور اپنا من لگائے. آپ آئے, میری ماں اور بہنوں سیدھے اپنے گھر پہنچے. آپ کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی نظر پڑ گئی کہ میرے شوہر کی صورت بدلی ہے. اللہ کے نبی بڑے گھبرائے ہوئے, اپنی کملی اتارا, اور اس کے بعد تسلی سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا. اللہ کے نبی نے بتا دیا. حضرت خدیجہ بول پڑی, میری ماں اور بہنوں, اسلام کی پہلی خاتون فوراً بول پڑی کلا. کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا میں لگتا ہے مر جاؤں گا, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انی خشیت علی نفسی, لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. تو اماں خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, مارے گا نہیں, کیونکہ انکا لتصل الرحم, انکا لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ رشتہ جوڑتے ہو, آپ میعاد پیدا کرتے ہو, آپ اختلاف والی جھگڑالو شخصیت نہیں ہو, آپ فسادی آدمی نہیں ہو. فسادی آپ نہیں ہو, آپ جوڑنے والے ہو. کیا کہا؟ آپ جوڑنے والے ہو. سب سے مردود فسادی ہوتا ہے, اور اس زمین پر سب سے کمینہ فسادی کو کہا گیا ہے. آپ اس کو نوٹ کر لو. اور قرآن اور حدیث کا علم اللہ نیکوں اور شریفوں کو دیتا ہے, یہ بھی لکھ لو. بدکنشوں اور بروں کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا انک لتصل الرحم, آپ رشتہ جوڑنے والے ہو. وتحمل الکل, آپ کی دوسری خوبی ہے
کہ آپ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں اور تقریر ضعیف اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں وتکسب المعدوم اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے کما کر کے دینے والے کہا اچھا تسلی دیا اچھا آؤ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ کے خاندان کا ایک مولوی رہا کرتا تھا اور بہت بڑا مولوی تھا اسے آسمانی کتابوں کا بہت علم حاصل تھا اس کا نام واقع تھا کہا آؤ اللہ کے نبی کے بازوؤں کو پکڑا کہا ذرا وہاں چلو لے کر کے گئے جب پہنچ گئے کہا ذرا اپنے بھتیجے کی کچھ خبر لے لیجیے آپ کا بھتیجا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے میں بھی گھبرائی ہوں آپ کا بھتیجا بھی گھبرایا ہوا ہے اللہ کے نبی سے واقعہ نے پوچھا کہا کیا سارا واقعہ سنایا تو سننے کے بعد بوڑھا تھا بڑی لمبی عمر تھی کہا ارے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اتر کر کے آیا تھا میں زندہ رہا جس وقت تم کو تمہاری قوم تمہاری بستی سے نکالی اللہ کے نبی نے کہا کیا میری قوم مجھ کو بستی سے نکال دے گی کہا آپ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے جب یہ سچ بولو گے تو جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرنے کے لیے آ جائیں گے اور آپ کو آپ کے گھر میں رہنے دیں گے پہلا ہی دن ہے آپ سنو تاریخ سنو پہلا ہی دن ہے حضرت خدیجہ ایمان لے آئی کہتے ہو کہ روپے کھلا پہلا ہی دن ہے حضرت خدیجہ ایمان لے آئی حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم کے دوست ہیں اور مکہ مکرمہ کے سب سے شریف آدمی مانے جاتے ہیں انہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کیا کبھی شراب نہیں پیا ابو بکر صدیق سنے وہ بھی ایمان لے آئے گھر میں ایک لڑکے تھے جن کا نام علی تھا علی بھی ایمان لے آئے گھر میں ایک نوکر تھا زید بن حارثہ وہ بھی ایمان لے آئے پہلے دن کا معنی پہلے ہی دن جناب تیار ہو گئی آپ تبلیغ کر رہے ہیں آپ نے جب تمام لوگوں کے سامنے بات پیش کیا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی نبی کا سپورٹ کرنا شروع کیا ایمان نہیں لائے لیکن اپنے بھتیجے کو بلایا کہا میرے بھتیجے تم تبلیغ کرو تم کو جو ذمہ داری ملی ہے میں تمہارا سپورٹ کروں گا اچانک ابو طالب بیمار ہو گئے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی سارے سردار ابو طالب کے پاس آئے کہا اے ابو طالب کہیں ایسا نہ ہو مر جاؤ یہ تمہارا بھتیجا ہم لوگوں کو جینے نہیں دے رہا ہے پوری گلیوں کے اندر خلفشار مچایا ہے جس گھر میں سنو وہاں پر اختلاف باپ سن رہا ہے باپ بیٹے کے ساتھ چھوڑ کر محمد کے ساتھ ہو جا رہا ہے بیوی سن رہی ہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر محمد کے ساتھ ہو جا رہی ہے کہا آئے کہاں ہو کہا سمجھا دو ہم لوگ عاجز آ چکے ہیں ابو طالب نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ میرے بھتیجے کو بلا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کو بلایا اللہ کے نبی آ گئے ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کہنے کے لیے آئے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا ہے کون سی بات ہے ابو طالب نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تم لوگ بولو تم لوگوں کی کیا فرمائش ہے ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد تم ہمارے معبودوں کو گالی دے رہے
اس بات کو مان لو گے تو عرب پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا، عجم پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا۔ لوگ خوش ہوتے کہ چلو تو حکومت مل جائے گی، کون سی بات یہ کہنا چاہتا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا اے محمد بتاؤ کون سی وہ بات ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم۔ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ ہو جاؤ گے۔ ان سرداروں نے کہا اے ابو طالب تمہارے بھتیجے نے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا کر کے رکھ دیا۔ ہمارا اتوار کا دیوتا الگ، سوم کا معبود الگ، منگل کا ہمارا خدا الگ، ہم 360 الگ الگ دن اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں۔ کوئی روزی دینے والا، کوئی عزت دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی غلبہ دینے والا، کوئی قبضہ دینے والا۔ ہمارے سارے معبود ہماری ضرورت نہیں پوری کر پا رہے ہیں، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا کر کے رکھ دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، کلمہ سن لیں، قرآن مجید میں ایک لفظ عجاب آیا ہے، کہا یہ قرآن کا لفظ صحیح نہیں ہے، کہا عجاب گرامر کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن جب ابو طالب کے سامنے محمد رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ بولو، عرب تمہارا، عجم تمہارا، تو ان لوگوں نے اپنے منہ سے خود کہہ دیا ان ھذا لشیء عجاب، وہ عجاب کا لفظ خود بول دیا کہ یہ تو بہت تعجب کی چیز ہے۔ اس لفظ کا اقرار اپنی زبان سے کیا۔ روزانہ آپ سنو، خاندانی ایمان ملا، سرکاری رجسٹروں کے مسلمان، کون؟ سرکاری رجسٹروں والے، داؤ ملے تو حکومت نکل جائے، موقع مل جائے تو یتیموں کے نام پر یتیموں کی دولت ڈکار جائے۔ 100 بھیڑیے اگر چلائیں تو 100 بھیڑیوں کے چلانے سے وہ ایک شیر کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھیڑیا رہتا ہے اور شیر رہتا ہے۔ بھیڑیے کی آواز سے کہیں شیر کی آواز آ جائے گی؟ ہاں، یہ ڈکارنے والی قوم، یتیموں کے نام پر، یتیموں کی جگہ پر اپنی بلڈنگیں کھڑی کرنے والی یہ حرام اور قوم۔ محمد رسول اللہ نے یتیموں کے پالنے پر جنت کہا تھا، اور یتیموں کے نام پر دولت منگا کر کے اپنی حویلیوں کی سجانے والی قوم اس زمین کی سب سے مردود قوم ہے۔ اس سے مردود کون ہوگا جو اناتھوں یتیموں کے نام پر دولت منگا کر کے دکھائے اور صدقہ زکات کے اوپر عیش کرے، مانگتے ہوئے عیش کرے۔ بھکاری بھی کبھی عزت پا سکتا ہے، منگیرو بھی کبھی عزت پا سکتا ہے، کبھی نہیں پا سکتا۔ روزانہ سنو، تفسیر سنو، روزانہ ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بڑھتے بڑھتے ایک بڑی تعداد ہو گئی، لیکن امیہ بلال کو مار رہا ہے، ابو جہل جو سمیہ کو مار رہا ہے، خباب کو مار رہا ہے، مکہ کے اندر لبینہ لوٹی ماری جا رہی، زنیرہ لوٹی ماری جا رہی، حدیث لوٹی ماری جا رہی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ مکہ کے ظالم لوگ ستا رہے ہیں تو آپ نے کہا، اور میرے ساتھیوں، میرے اللہ نے مجھ کو بتلایا ہے کہ تم لوگ حبش میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے لیکن بڑا نرم دل ہے، تم لوگ جاؤ، بتا دینا ہم لوگ محمد کے ماننے والے ہیں، وہ تمہاری عزت کرے گا، تمہاری جان کی حفاظت کرے گا۔
تقریباً 70-80 مردہ عورتیں چلی گئی، نبی کے داماد عثمان بھی چلے گئے، نبی کریم کی بیٹی بھی چلی گئی۔ جماعت مکہ چھوڑ کر تھک گئی، اتنا ستایا، اتنا آتنک بچایا۔ لیکن بتا دوں، ہمارے نبی کو جن 14 سرداروں نے قتل کرنے کے لیے میٹنگ بیٹھائی تھی، اچھا سنیے گا، آپ لوگ سنو، ہمارے علماء سنیں، دارالندوا میں 14 آدمیوں کی میٹنگ بیٹھی تھی نبی کے قتل کرنے کے لیے۔ 14 میں 10 مار دیے گئے، 4 جو بچے وہ محمد کے غلام بن گئے۔ سن رہے ہو؟ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں کے وارثین کی حفاظت کرتا ہے۔ عزت انبیاء کے سچے وارثین کو ملتی ہے۔ میں تو ایک بار ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا میرا علاقہ ہے اور علاقے میں مولویوں کا کیریکٹر پورا علاقہ دیکھتا ہے، ہاں میں ایک ہاتھ کی ٹوپی لگا لوں اور چوڑا سا شامیانہ جیسا کرتا پہن لوں تو مولوی نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میرے کیریکٹر کو علاقہ جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ہاں بولنے کے لیے پہلے کیریکٹر بنا، اپنے اندر کی اصلاح کر، بعد میں اپنے ظاہر کی اصلاح کر، تب تم کو دنیا کچھ مانے گی، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی قدر دنیا میں کبھی نہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے نبی، اور سنو، بخاری اور البدایہ والنہایہ، اسد بن یزید آپ مقرر ہو اور ممکن ہے اس میرے واقعے سے ایک عنوان بھی مل جائے۔ ابو بکر صدیق رسول دو عالم کے سب سے بڑے دوست، 40,000 درہم ابو بکر صدیق نے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا یا رسول اللہ، غریبوں کو آزاد کروا دیجئے۔ اپنے روپے سے بلال کو خرید لیا، بلال کو آزاد کروا دیا۔ اپنے روپے سے زنیرہ لوڈی کو خرید لیا، زنیرہ کو آزاد کروا دیا۔ اپنے روپے سے لبینہ کو خرید لیا، لبینہ کو آزاد کروا دیا۔ جتنے غریب مارے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روپیہ لگا لگا کر کے خرید لیا اور خرید کر کے تمام کو آزاد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق آئے، ان کو بھی لوگ مارنے لگے، نکلتے تو پتھر مارتے، چلنے تو چلتے تو گالیاں دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا آقا آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا بولو ابو بکر۔ کہا آقا اب میں مکہ میں نہیں رہ پاؤں گا، یہ مکہ والے مجھے چلنے نہیں دیتے، اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز یہ قوم پڑھنے نہیں دیتی۔ کہا نہ نماز پڑھنے دیتی ہے نہ اللہ کا نام لینے دیتی ہے۔ کہا تب؟ کہا اجازت دے دیجیے میں مکہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں، جہاں زمین ملے گی وہاں عبادت کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی بات سنی۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی پراپرٹی نہیں دیکھی، اللہ کی عبادت کے لیے آج مکہ سے نکل کر باہر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے دن گزر گیا، چلتے چلتے رات گزر گئی، بہت دور جاتے جاتے برق الغماد ایک بستی کا نام ہے، وہاں پہنچ گئے۔ کہاں؟ برق الغماد۔ اور مجھے یقین ہے یہ واقعہ میری قوم کے لوگ پہلی بار سن رہے ہیں جو میں سنا رہا، مجھے یقین ہے یہ واقعہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی مجھے یقین ہے پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ سنو، برق الغماد پہنچ گئے،
کہ مکہ میں ابو بکر صدیق کی شخصیت بہت بڑی تھی، بڑے نیک آدمی تھے، ان کی نیکیوں کا چرچا تھا۔ ابن الدغنہ کو خبر ہوئی، قوم کے سردار برق الجماعت کے سردار ابن الدغنہ کو خبر ہو گئی کہ مکہ کا ایک نیک آدمی ابو بکر ہماری بستی میں آیا ہوا ہے۔ سردار اپنے گھر سے نکلا اور دوڑا ابو بکر صدیق سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، سلام کیا، دعا کیا، خیریت پوچھی، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق تھک چکے تھے، رات اور دن کا پیدل سفر طے کیا تھا، تھکان کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا ابن الدغنہ، اے برق الجماعت کے سردار، مجھ کو مکہ والوں نے نکال دیا ہے، مجھ کو مکہ والے مکہ میں رہنے نہیں دیے، میں اللہ کا نام لیتا، مجھ کو گالیاں دے رہے تھے، میں اپنے گھر کے آنگن میں عبادت کرتا، لوگ باہر سے بولیاں بول رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا گھر بار چھوڑ دوں اور جہاں اللہ کا نام میں کھل کر کے لوں وہیں چلا جاؤں اور اللہ کا نام لوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بڑے بال ابن الدغنہ بولتا ہے، ایک مشرک بولتا ہے، آپ بھی سن لو۔ ابن الدغنہ بخاری کے الفاظ ہیں، ابن الدغنہ بولتا ہے، اے ابو بکر ان مثلک، اے ابو بکر تم جیسا آدمی لا یخرج ولا یخرج، نہ مکہ سے جا سکتا ہے اور نہ مکہ والے اس کو نکال سکتے ہیں۔ تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے، طرح سے یہ نیک چلے جائیں تو لچوں کے رہنے سے کیا ہوگا؟ ہر بستی نیکوں سے بستی ہے، ہر بستی پر رحمت نیکوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ آدمی برا ہے جو لچوں لفندوں کی حالے آیا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا پاپی ہے۔ چائے پینے کے لیے پیچھے پیچھے کتے کی طرح تو عام مالک ہو، آپ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے ضمیروں کا سودا کیا، آبرو کا سودا کیا اور اپنے آبرو کو نیلام کر دیا۔ تمہارا نبی، سن لو، تمہارے پیغمبر کے بغل میں ایک بھی برا آدمی نہیں بیٹھتا تھا۔ آپ کی نیکی کا تقاضا یہ ہے، چند دن جینا ہے، بروں کے بغل میں کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ چند ہی دن جینا ہے۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے معاشر میں اسی کے ساتھ کنڈو ہو کر کے چلے گا۔ اللہ کہے گا آنے دو مردودوں کی پارٹی آ رہی ہے، آنے دو۔ تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں آدمی اسی کے ساتھ چلے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ دلالوں کی پارٹی، چوروں کی پارٹی، زناکاروں کی پارٹی، ٹھگہاروں کی پارٹی، یتیموں کا مال کھانے والوں کی پارٹی، اچکوں کی پارٹی، جھوٹوں کی پارٹی، ساری پارٹیاں ہوں گی۔ اور میں غلط نہیں بولتا، کسی کے اندر دم نہیں ہے، میں ایک عالم ہوں، مجھ کو دھان سمجھنا، ڈاورا مت سمجھنا، میں اوریجنل دھان ہوں اور اپنے منہ سے نہیں، ملیہ صاحب جانتے ہیں، ہندوستان کی مرکزی جمعیت کے اسٹیج سے بولتا ہوں اور نیپال کی بھی مرکزی جمعیت کے اسٹیج سے کاٹمانڈو میں۔ اب اتنا ہے کہ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا باپ ہے، کوئی میرا لڑکا ہے، نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، آپ کا بھائی ہوں، بس اتنی ہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ابن الدغنہ بولا، برق الجماعت کا سردار بول رہا ہے، اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا آدمی
نہ مکہ سے جا سکتا ہے نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے. میں سردار ہوں, میں چل رہا ہوں اور مکہ چل کر کے میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل کون ہے, ابو لہب کون ہے. میں ان کی سرداری کو چیلنج کر رہا ہوں. قاتلوں میرے ساتھ, میں مکہ گیا. ابو بکر صدیق کو لیا اور لے کر کے مکہ پہنچا. مکہ میں پہنچنے کے بعد اعلان کیا, اے مکہ والوں. ارے بھیا بڑا غور سے سنو, میں نے کہا یہ پہلی بار سنا رہا ہوں. کیا اعلان کیا مکہ میں؟ اعلان کیا. کاش کی آج میں 7 سال ہوتے ان کا سینہ اتنا بڑا ہوتا. یہ میرے چاہنے والے, یہ مولانا احمد حسین کا خاندان, یہ ماسٹر صفات کا خاندان, یہ مولانا اصغر علی کا خاندان, مولانا محمد سعید اور آزاد کا خاندان, اور یہ لڑکے, یہ سب جتنے چودھری ہیں ان سب سے میری وہ دوستی ہے. یہ میرے باپ کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماسٹر ثناء اللہ صاحب میرے ابا کے جگری دوست, میرے باپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں. ان کو فخر تھا کہ یہ مولانا احمد حسین پیدا ہوئے ہیں, مجھے غیاث الدین پیدا ہوئے ہیں. دعائیں دیتے میرے عزیزوں. اور میں نے ایک بار کہا تھا کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو, برے گالی دیں گے تو آسمان سے رحمتیں اتریں گی. اس لیے کہ نبیوں کو برا نے گالی دیا اور نبی کو اللہ نے دنیا بھیج سکتی. میری سوالات بات سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سب کے. ابن جملہ مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہنچا. آپ پہنچنے کے بعد کہا, اے مکہ والا سن لو, میں نے ابو بکر کو پناہ دے دیا ہے, ابو بکر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کہا میں نے پناہ دے دیا ہے. اب ابو بکر کو کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. اور سنو, ان کے بارے میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو چھوٹی سی مسجد بنا لیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت اتنا روتے اتنا روتے کہ محلے کی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آ جاتی اور بچے تماشا دیکھنے کے لیے آ جاتے. اتنا نماز میں روتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے. اللہ کے نبی کی جناب پھیل رہی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی ہو گئی. سننا, یہ ترتیب اور سیرت بھی چل رہی ہے. 50 سال کی عمر ہو گئی. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. آپ کے چچا جو سپورٹ کر رہے تھے ان کا انتقال ہوا. اور ابھی 1-2 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کی پیاری بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, جنہوں نے اپنے لاکھوں لاکھ دولت کو محمد رسول اللہ کے حوالے کیا تھا. اور میری ماں اور بہنوں, اللہ کے نبی کی ایک بیوی خالی کماری تھی. سن رہے ہو, ایک بیوی خالی کماری تھی, ان کا نام عائشہ تھا. باقی ساری بیویاں کوئی مطلقہ تھی, کوئی بیوہ تھی. لیکن مدینے میں جب اللہ کے نبی گئے اور عائشہ کے سامنے بار بار ذکر کرتے خدیجہ خدیجہ خدیجہ, تو عائشہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ, آپ اس بڑھیا کا نام اتنا زیادہ کیوں لیتے؟ تب اللہ کے نبی نے کہا, اے عائشہ, تم خدیجہ کو بڑھیا بولتی ہو. جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا تھا تو خدیجہ نے مجھ کو سینے سے لگایا تھا. جب میرے پاس روپیہ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنی تجارت کا سامان میرے قدموں میں ڈال دیا. اور ایک بار مدینے میں بکری ذبح ہوئی, مسجد نبوی کے قریب بکری ذبح ہوئی. اللہ کے نبی نے بکری پٹوانے کے بعد پٹوا دیا, لیکن پچھلا پیر کٹوا کے بعد یہ رکھا. پچھلا والا پیر جس کو پشتی کہا جاتا ہے, وہ پچھلا پیر نکلوا لیا. ایک صحابی کو بلایا, کہا آؤ
چلے جاؤ فلاں گلی میں بڑھیا عورت رہتی ہے، اسی بڑھیا عورت کو بیل کی بکری کی کا پیر دے آؤ، پشتی دے آؤ۔ وہ صحابی گئے، دے کر کے آ گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ بکری کا پیر جو ہم نے فلاں محلے میں پہنچایا تھا وہ عورت کون تھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے مدینے والا، وہ عورت جسے میں نے بکری کا پیر دیا وہ میرے خدیجہ بیوی کی سہیلی تھی۔ میری بیوی مر گئی لیکن میری بیوی کی سہیلی زندہ تھی، اس لیے میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلی کو تحفہ دیا ہے۔ آپ جان لو، باپ کی قدر کرو، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کی قدر کرو، یہ سنت ہے۔ بیوی کی قدر کرو، بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی سہیلیوں کی قدر کرو، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال رکھا گیا۔ اللہ کے نبی مارے غم کے نکھال ہو گئے، لیکن اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو ہم نے نازل کیا ہے تبلیغ کرو۔ لاکھ مصیبت آئے، آپ کو تو تبلیغ کرنا ہے، موت ہوتی رہے گی، جنازے اٹھتے رہیں گے، چیخیں آتی رہیں گی، لیکن آپ کا مشن تبلیغ کا ہے، آپ کو تبلیغ برابر کرتے رہنا ہے۔ بیوی مر چکی ہے، 6 مہینے کے اندر 2 گھر کے ذمہ دار چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کے چاہنے والے مکہ چھوڑ کر کے بس چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے غلام زید بن حارثہ کو بلایا، کہا اے زید، مکہ میں تبلیغ کر چکا، مکہ کے قریب طائف کی بستی ہے، وہاں ابھی میرا پیغام نہیں پہنچا ہے، 40 میل کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی پیدل جائے، چلتے چلتے طائف پہنچ گئے۔ طائف میں 3 سگے بھائی تھے اور انہی 3 سگے بھائیوں کی حکومت تھی۔ ایک کا نام عبدیہ لیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا۔ میں آسانی سے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو تاریخ بھی یاد ہو اور ترتیب وار بیان کر رہا ہوں تاکہ بات دماغ میں اتر جائے۔ 3 بھائی تھے اور یہ تینوں سردار تھے۔ اللہ کے نبی طائف میں گزرنے کے بعد لوگوں سے سرداروں کا پتہ پوچھا، لوگوں نے پتہ بتایا۔ اللہ کے نبی پتہ پوچھتے ہوئے انہی تینوں کے سرداروں کے گھر پہنچ گئے۔ مسعود بیٹھا ہے، حبیب بیٹھا ہے، عبدیہ لیل بیٹھا ہے۔ حبیب اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف بن رہا ہے، کعبہ میں غلاف لگایا جاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف تیار کرتا۔ اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہاں آئے ہو؟ کہا مکہ کے رہنے والے ہیں، کہا میرا نام محمد ہے لیکن اب میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرا نام محمد ہے لیکن اب میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہاں آئے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھ کو رسول اور نبی بنایا ہے۔ ایک نے کہا، تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا مکہ اور طائف میں کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے سردار اور رسول بنانا کا تو تمہیں نہیں تھے، اور اللہ کو کوئی نہیں ملا، تمہیں ملے کہ تمہیں کو اللہ رسول بنائے۔ کہا میں تم سے بات نہیں کرنا۔ ایک آدمی دوسرا بھائی جو کعبہ کا غلاف بن رہا تھا کعبہ پر چڑھانے کے لیے، اس نے کہا اگر تو رسول ہے تو میں کعبہ کے پردے کو پھاڑ دے رہا ہوں، تم جیسا آدمی رسول نہیں ہو سکتا۔
रसूल नहीं होगे तो मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीनों सरदारों की बदतमीजी सुनी तो कहा मेरी गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये बात गायब होने से मत करिएगा। आप तीनों कहे हो चुप हो जाओ ताकि और लोग गाने ना पाए। मगर वो मानने वाले ने अल्लाह के नबी ताइफ में निकल गए। उन तीनों सरदारों ने अपनी कौम के मुबाशों को लगाया और रहमत वाले पैगंबरों पर पत्थरों की बारिश करा दी। आपको इतना मारा गया, आप चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं और नौजवान पत्थरों से मार रहे हैं। ज़ैद इब्न हारिसा का बयान है कि अल्लाह के नबी पत्थरों की मार की वजह से गिर पड़ रहे हैं और बदन का खून निकल निकल कर जूती में भर रहा है। ज़ैद इब्न हारिसा का बयान है कि अल्लाह के नबी गश खा के गिर पड़े, मैंने उठाया और अपनी पीठ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाद लिया और पीठ पर लाद कर मैं भागने लगा। ज़ैद इब्न हारिसा अल्लाह के नबी को लेकर भाग रहे हैं और मारने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कुछ दूर आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को होश आ गया, इतने में आवाज आ रही है। आपने सर उठाया तो जमीन और आसमान के दरमियान एक फरिश्ता बैठा है। हजरत जिब्राइल बगल में खड़े हुए हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे पैगंबर, आपको ताइफ वालों ने मारा है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है और मेरे साथ पहाड़ के फरिश्ते को भेजा है। जिब्राइल ने कहा पहाड़ का फरिश्ता ही साथ है, आप इजाजत दे दीजिए। आप अगर इजाजत दे दें तो ये पहाड़ी का फरिश्ता इनको चटनी बनाने के लिए आया है। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इलाही रहमत कर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जिब्रील, ये नादान कौम है, इनको पता नहीं कि अल्लाह क्या है, ये पुतों की पुजारी कौम है। ऐ जिब्रील, आज ये जानती नहीं, क्या मालूम कि कल इनकी औलाद आ जाए और इनकी औलाद अल्लाह ताला पर ईमान ले। वहां से चले, ज़ैद इब्न हारिसा पीठ पर लाद कर एक अंगूर के बाग में लाए। वो उतबा शैबा का बाग था, मक्का के सरदारों का बाग था। उतबा शैबा अंगूर के बाग में बैठा हुआ है। दूर से देखा तो उसने अपने नौकर को बुलाया, कहा एक प्लेट में अंगूर ले लो। वो कोई आदमी आया हुआ है, उसको ले जाकर के ये अंगूर खिला दो। वो आदमी प्लेट में अंगूर लेके आया। ज़ैद इब्न हारिसा बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उस बाग के मालिक के नौकर ने प्लेट में अंगूर का खोसा रखा, गुच्छा रखा, तो अल्लाह के नबी ने एक अंगूर तोड़ा और तोड़कर ज़बान पर रखा, कहा बिस्मिल्लाह। क्या कहा? बिस्मिल्लाह। हक्का बक्का रह गया। कहा ये बिस्मिल्लाह क्या है? कहा अल्लाह ही जमीन और आसमान का खालिक है, उसी अल्लाह की बात को पहुंचाने के लिए आया हूं। कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? अल्लाह के नबी ने कहा नौकर से, कहाँ के रहने वाले हो? तो उस नौकर ने कहा हम नैनमा के रहने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अरे वो तो मेरे भाई यूनुस की सरजमीन है, कहाँ के तुम रहने वाले हो? कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा मेरे अल्लाह ने बताया है। मेरे भाई जहाँ जहाँ फिरते गए मुझे उसका इल्म अल्लाह है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट करके मक्का में आए। ये सुन लीजिए,
طائف سے جب لوٹے تو مکہ والوں نے پابندی لگا دیا مکہ میں محمد کو گھسنے نہیں دیا جائے گا. سن رہے ہو؟ جب طائف سے نبی لوٹے تو مکہ والوں نے کہا مکہ میں محمد کی انٹری نہیں ہوئی. اسی مکہ میں رسول دو عالم کی بیٹی زینب موجود ہے. اللہ کے نبی نے میری ماں اور بہنوں تمہارے پیغمبر نے تم کیسے اٹھایا؟ بیٹی زینب مکہ میں، بیٹی رقیہ مکہ میں، بیٹی کلثوم مکہ میں، بیٹی فاطمہ میں. ساری بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ طائف سے واپس ہو رہے ہیں. مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. مکہ میں ایک نیک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کو مکہ والے گھسنے نہیں دے رہے. تلوار لیا، اپنے بیٹے کو لیا، کہا میرے بیٹے آ جاؤ. اتنے شریف اور نیک آدمی پر مکہ والے پابندی لگائے ہیں، ہم لڑکے جان دے دیں گے لیکن محمد کو مکہ میں لائیں گے. اللہ کے رسول نے اس کا احسان کبھی نہیں دلایا، کبھی احسان دلایا. آپ ہجرت کر کے اصل جو میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں باقی رہ رہا ہے اور میں اپنے عالموں کے لیے مس رہا ہوں، ان کی تقریر کا عنوان ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے رسول جو میں نے نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو. تو اس وقت کی دنیا کیا تھی اب میں بتا رہا ہوں. اس وقت کی دنیا مکہ تھا، طائف تھا. اس وقت کی دنیا یثرب یعنی مدینہ تھا. اس وقت کی دنیا ایران تھا، عراق تھا، روم تھا، یمن تھا، حبش تھا. یہی اس وقت کی دنیا تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مدینہ میں پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے 6 سال کے بعد صحابہ کو بلایا. کہا ہے میرے صحابہ، اللہ نے مجھ کو پوری دنیا کا نبی بنایا ہے، اس لیے مجھے پوری دنیا میں پیغام پہنچانا ہے. کہا میرا خط دنیا میں تمام بادشاہوں کو لے جا کر کے پہنچاؤ. آپ نے 7 آدمیوں کو تیار کیا. کہا یہ 7 آدمی اس وقت کی جو دنیا ہے تمام کے پاس محمد کا خط لے کر کے. جب باری آئی خط تیاری کی بات آئی تو صحابہ نے رائے دیا کہ یا رسول اللہ دنیا کا دستور ہے اگر خط کے اوپر مہر نہ ماری جائے تو خط جاری ماری جائے. کہا تب؟ کہا ایک مہر بنوائی. کہا ایک مہر بنوائی. آپ نے مہر بنوایا. حفیظ الرحمان سلمان کہاں ہو؟ سنو صحابہ کا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک مہر بنوا لیجیے اور خط لکھنے کے بعد اسی پر مہر لگا دیجیے. مہر تیار ہوا، مہر لکھا تھا، نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر اللہ یعنی محمد الرسول اللہ. لیکن اوپر اللہ تھا، بیچ میں رسول تھا، نیچے محمد تھا. اس طرح کا مہر تیار ہوا. آپ نے خط لکھوایا اور پہلا خط نجاشی کے پاس افریقہ میں بھیجا. وہاں عامر ابن امیہ زمری کو خط دے کر کے بھیجا جہاں اللہ کے نبی کے 80 ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں. عبداللہ ابن امیہ زمری مدینہ سے خط لیے. کیا ایمان تھا؟ پیدل سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، ہزاروں میل کا سفر تھا، لیکن محمد رسول اللہ کا حکم تھا اس لیے سفر لمبا نہیں تھا. عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے مدینہ سے چلے اور چلتے 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 کئی مہینے کے بعد حبش پہنچ گئے. نجاشی کو خبر دی گئی کہ اے ہمارے بادشاہ، مدینہ کے پیغمبر نے ایک آدمی کو بھیجا ہے اپنا خط لکھ کر کے. اللہ کے رسول موبائل لاؤ، موبائل کے لیے ہمارے موبائل کے لیے خط لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خط لے کر کے پہنچا اور نجاشی کو خبر دی گئی. نجاشی کو بتلایا گیا کہ مدینہ کے
کے واسطے سے خط پہنچایا گیا اور جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا خط ہے، نجاشی نے ہاتھ کو خط میں لیا اور لینے کے بعد اپنی پیشانی پر لگایا اور اپنی آنکھوں پر لگا کر چوم لیا کہ یہ تو محمد رسول اللہ کا خط ہے۔ اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنی پیشانی پر لگایا اور لگانے کے بعد خط کو چوم لیا۔ یہ تقریر ہے، قرآن و حدیث سے مدلل ہے، ایسی باتیں سننے کی کوشش کی جائے تب جا کے قوم کی اصلاح ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بھاشن سننے سے کچھ نہیں ہے۔ بھاشن اور تقریر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بھاشن میں گالیاں و زبانیاں ہوتی ہیں اور تقریر میں قرآن و حدیث کی ترجمانیاں ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا، خط کا مضمون ذرا سنو جو اللہ کے نبی نے لکھ کر کے دیا۔ نجاشی بادشاہ کے پاس اللہ کے نبی کا خط، من محمد رسول اللہ، هذا کتاب من محمد النبی امی النجاشی الاسحم عظیم الحبشہ سلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا، یہ خط محمد کی طرف سے اور حبش کے عظیم بادشاہ نجاشی کی طرف سے، سلام علی من اتبع الہدی، اس آدمی پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کر لے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھتے لکھتے آخر میں لکھا کہ اے نجاشی، اگر تو نے مان لیا تو اللہ کی رحمت تم پر اترے گی، اور فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ النَّصَارَىٰ، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارے اوپر انگریزوں کا سارا پاپ پڑے گا۔ خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد نجاشی نے سنا اور رونے لگا، تحفہ تحائف تیار کیا، اپنے بیٹے ارحا کو بلایا، کہا اے ارحا، میں تو حکومت دیکھ رہا ہوں، تم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پاس مدینے چلے جاؤ۔ اپنے بیٹے ارحا کو تیار کیا اور 60 آدمیوں کو اور تیار کیا، تحفہ تحائف تیار کیا اور خط لکھا، اے مدینے کے پیغمبر، میں حکومت دیکھ رہا ہوں اس لیے میں نہیں آ سکتا، میں اپنی جگہ پر اپنے سگے بیٹے ارحا کو بھیج رہا ہوں اور 60 آدمیوں کو اور بھی اس کے ساتھ کر دے رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں خود حبش چھوڑ کر کے مدینہ چلا آؤں گا، اگر آپ کا ایسا حکم ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نجاشی کا بیٹا 60 آدمیوں کو لے کر تحفہ تحائف لے کر چلا، سمندر میں کشتی پر بیٹھ کر چلا، کشتی مجدھار میں پہنچی، ہچکولے کھائی، لہریں اٹھی، ارحا ڈوب گیا، 60 آدمی ڈوب گئے، سارے کے سارے لوگ مر کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول جانتے ہو پیارے پیغمبر نے پوری زندگی میں ایک غائبانہ جنازہ کیا۔ آپ مدینے میں تھے، صحابہ کا بیان ہے، آپ نے ہم لوگوں کو بتایا، اے میرے ماننے والوں، آج تمہارا مہمان نواز حبش کا بادشاہ مر گیا ہے، آؤ حبش میں مرا ہے، آؤ محمد کے ساتھ آؤ اور آ کر کے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی آدمی کے مرنے کے بعد اسی کی نماز جنازہ غائبانہ پوری زندگی میں پڑھائی اور کسی کی نہیں پڑھائی۔ جو پہلا خط تھا یہ ایمان لایا، مومن ہو گیا، اس نے خط میں اقرار کیا تھا، اے پیارے پیغمبر، میں تمہاری ذات پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے دعا دیا۔ دوسرا خط، ایک خط اور سن لو اس کے بعد بند کروں گا۔ ایک خط تو 7 لکھے، سب سناؤں گا، بڑا وقت لگے گا۔ مولوی سوالات نے کہا کہ میں صاحب ذرا، تو میرا ایک اصول ہے، مجھ کو اللہ نے علم دیا ہے، فن دیا ہے بولنے کا، میں اپنے فن سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ 10 آدمی بیٹھیں گے کیونکہ میرا یہ فن ہے، میں فن بگاڑوں گا اللہ ناراض ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو آدمی کی کمی بیشی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو قرآن اور حدیث سے مطلب ہے کہ ہم سنا کیا ہے۔ اب یہ بارش ہے، بارش اگر اپجاؤ زمین میں ہوگی تو دھان ہوگا، اور ریحان میں برسے گی تو ریح پیدا ہوگا۔ اب تو بھیا جس کے دل میں ریح ہوگا اس کو میری تکلیف کیسے اچھی لگے؟ اور جب ریح ہے تو ریح تو پیدا ہوگا۔ اس لیے اپجاؤ زمین کی دعا کرو کہ اپجاؤ دل رہے۔ ہاں، اپنے عملوں کی اصلاح کرو، چند دن زینا ہے، منافق بن کر کے فاسق بن کر کے لڑکی ہو، ورنہ روح نکلتے نکلتے کلائی کھل جائے گی اور آنکھ کھل جائے گی، جو پاپ کی ہو سب نظر آ جائے گی۔ دوسرا خط اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو لکھ کر کے دیا۔ کہا ہے عبداللہ، اس زمانے کا میں دو سپر پاور تھے، ایک ایران سپر پاور تھا، ایک روم سپر پاور تھا۔ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر۔ یہ دونوں سپر پاور تھے۔ آپ نے ایک سپر پاور کو خط لکھا اور خط دیا اپنے ساتھی عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو لکھ کر کہ عبداللہ جاؤ، اور کیا کہا ڈائریکٹ مت جانا، یہ خط مدینے سے لے کے جانا اور بحرین جانا۔ کہاں جانا؟ ذرا سوچو، ریگستانی سفر ہے، لمبا سفر ہے، مگر محمد کے غلاموں کا عالم کیا ہے کہ سمندر راہ دے رہا ہے اور ریگستان راستہ طے کر رہے ہیں اور چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے مدینے سے چلے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، ڈائریکٹ تم ایران میں مت جانا، بحرین جانا، اور بحرین کے گورنر منذر کے ذریعہ، کیا نام تھا؟ منذر کا کیا نام تھا؟ ارے ایسا سنو، بچے تمہیں سنا رہا ہوں، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے، بانی تمہاری آ رہی ہے، اسٹیٹ تمہیں سنا رہا، اس لیے بخاری کی بھی سنا رہا۔ ہاں، کہا بحرین کے گورنر منذر کے پاس جانا اور منذر کے واسطے سے تم ایران جانا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ کا خط لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے، میرے نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول میرا پیغام دنیا کو پہنچا دو۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے مدینے سے چلتے چلتے بحرین پہنچ گئے اور بحرین منذر کے راستے سے ایران پہنچ گئے۔ ایران میں فارسی بولی جاتی ہے اور خط عربی میں لکھا تھا۔ کیا بولی جاتی ہے؟ ایران میں فارسی بولی جاتی ہے اور خط عربی میں لکھا تھا، اس لیے ترجمان کی ضرورت تھی۔ ایران کے بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا۔ ایران کے بادشاہ کا اس زمانے میں کیا نام تھا؟ خسرو، نام بھی یاد کریں۔ بادشاہ کا نام خسرو تھا، خط لے جانے والے کا نام عبداللہ ابن حذافہ تھا، جس کی معرفت پہنچایا گیا اس کا نام منذر تھا، بھیجنے والے کا نام محمد رسول اللہ تھا۔ خط لے کر کے ایران کے دربار، ایران کے کسرا کے دربار میں لے کر کے پہنچے۔ کسرا کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس خط آئے، دربار لگا۔ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، سارے سنتری اور منتری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو دربار میں بلایا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی دربار میں آئے اور ایک ترجمان کو بغل میں کھڑا کیا گیا۔ وہ ترجمان کھڑا ہوا، عبداللہ ابن حذافہ سے کہا گیا تم خط پڑھو، اور ترجمان سے کہا گیا تم ترجمہ کرو۔ خط تھا من محمد رسول اللہ یلا کسرا عظیم الفارس سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ خط ہے، کہا یہ خط
ایمان لایا وہی سلامتی کے اندر رہے گا. اتنا ہی خط پڑا گیا تھا. کسرا بیٹھا ہوا تھا, ابھی خط پورا نہیں پڑا گیا. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ محمد کی طرف سے خط ہے اور کسرا بادشاہ کی طرف ہے, خط چھین کر کے پھاڑ دیا, پڑھنے نہیں دیا, چھین کر کے خط پھاڑ دیا. کہا میرا نوکر ہوتا, اپنا نام پہلے لکھا ہے, میرا نام بعد میں لکھا ہے. کیا کہا میرا نوکر ہو کر اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے. عبداللہ ابن حذافہ کھڑے تھے, دھکا دیا, پھر نکل جاتا. رسول کے سفیر کو, رسول کے نامہ بدار کو, قاصد کو دھکا مار کر اپنے دربار سے نکالا اور سیدھے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا. یمن اسی کے قبضے میں تھا. کسرا نے خط لکھا بازان کو, اپنے گورنر کو لکھا کہ اے بازان, 2 پہلوانوں کو مدینہ بھیجو اور بھیج کر کے جو اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کروا کر کے ایران پہنچاؤ. کیا کہا؟ رسول سے ٹکرانے والے اور رسول کے جانشینوں سے ٹکرانے والوں کا انجام بڑا برا. سب ملتا ہے, عزت نہیں ملتی. آدمی خط لے کر کے یمن پہنچا. ادھر عبداللہ ابن حذافہ لوٹ کر کے ایران سے مدینہ پہنچے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن حذافہ سامنے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کا خط ابھی پورا پڑا بھی نہیں گیا تھا, میں محمد رسول اللہ اعلیٰ کسرا عظیم الفارسی پڑھا گیا تھا, اس نے خط چھین کر کے پھاڑ دیا اور مجھے دھکا مار کر کے نکلوا دیا. اللہ کے نبی نے جیسے سنا کہا مزق اللہ ملک, فوراً کیا کہا, اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے. سنے ہو, پیغمبر نے فوراً کہا اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے, اس کے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا. ادھر کسرا نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا, کہا 2 آدمی مدینہ بھیجو. بازان نے 2 پہلوانوں کو بھیجا, لمبے لمبے آدمی, بڑے اونچے قد کے موٹے موٹے 2 آدمی یمن سے چلے اور چلتے چلتے آ کر مدینہ الرسول میں پہنچ گئے. دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ راستہ بھول گئے, مدینہ آنے کی جگہ پر طائف چلے گئے. کہاں پہنچ گئے؟ طائف پہنچ گئے. اور طائف میں محمد رسول اللہ کا پتہ پوچھنے لگے. تو طائف والوں نے کہا آپ جس کا پتہ پوچھ رہے ہو وہ تو مکہ میں پیدا ہوا تھا, لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا. یہاں نہیں ملے گا, مدینہ ملے گا. وہ طائف سے پھر مدینہ چلا, وہاں سے چلتے چلتے آج جا کے مدینہ پہنچے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد میں وہ دونوں آ کے پہنچ گئے. آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ 2 اجنبی آدمی آئے ہوئے ہیں, بڑے لمبے لمبے, بڑے موٹے موٹے, وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ پوچھے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گئے. جب پہنچے کیا دیکھتے ہیں, اتنی موٹی موٹی گرین شیرہ اور موٹی موٹی موچھیں. اللہ کے رسول مارے غصہ کے اپنی نظر نہیں چکے, حالانکہ آپ دیکھ کر کے, لیکن ان کی شکل دیکھنے کی وجہ سے اتنا ناراض ہو گئے کہ آپ نے اپنے نظر کو نیچے کر لیا. آپ نے نظر نیچی کرنے کے بعد پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا ہم ایران سے آئے, ہم کو بازان نے یمن کے گورنر نے بھیجا ہے. یمن کے گورنر بازان کو ہمارے رب نے ایران کے بادشاہ کسرا نے خط لکھا ہے کہ آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے ایران پہنچائے. اچھا,
یہ بتاؤ یہ اتنی موٹی موٹی موچ کیوں رکھے ہو؟ کس نے حکم دیا؟ کیا پوچھا؟ کہا یہ اتنی موٹی موٹی موچ کیوں رکھے ہو؟ کس نے حکم دیا؟ کہا ہمارے رب نے حکم دیا۔ کیا کہا؟ یہاں کچھ لوگ دبئی میں رہنے والے ہیں، آج بھی دبئی، شارجہ، ابو ظبی، عمان، ان کنٹریز میں جاؤ تو کفیلوں کو ارباب بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ ارباب رب کی جمع ہے۔ آج بھی وہ جملہ بولا جاتا ہے۔ جب اس زمانے میں رب بولا جاتا تھا، آج ارباب بولا جاتا ہے۔ معنی سیم ہے، الفاظ واحد جمع کی شکل میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ اتنی موٹی موٹی موچ رکھے ہو، کس نے کہا رکھنے کے لیے؟ کہا ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور موچ کو پست کرنے کا۔ کہا آپ چلو ہمارے ساتھ۔ کہا ٹھہر جاؤ، آرام کر لو، کل بتاؤ گا۔ کہا آج رک جاؤ، کل بتاؤ گا۔ سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے، دن گزر گیا، رات آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو رات میں خبر دے دی گئی کہ یا رسول اللہ جس نے آپ کا کھپ پھاڑا تھا اس کو اس کے بیٹے نے مار ڈالا ہے۔ کیا وہی آئی؟ کہا ایران کے بادشاہ کو جس نے آپ کے خط کو پھاڑا تھا اس کو اس کے بیٹے نے خنجر مار کر کے مارا۔ رات گزر گئی، سویرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے۔ کہا چلو۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا رب جس نے تم لوگوں کو بھیجا تھا وہ اس کو ہمارے رب نے مار ڈالا ہے۔ کہا کیا بول رہے ہو؟ یہی تو بول رہا ہوں، تمہارے رب کو ہمارے رب نے مار ڈالا۔ کہا زبان سنبھال کے بولو۔ کہا بالکل دوست۔ کہا اگر الٹا نکلا تو خیریت نہیں۔ کہا جاؤ یمن کے گورنر سے پوچھ لیں، تم کو پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں لمبے لمبے قد والے، وہ موٹی موٹی مونچھیں والے وہاں سے بھگے اور بھاگتے بھاگتے یمن پہنچے۔ یمن پہنچے تو یمن کے گورنر بازان کو ایران سے ہٹایا تھا۔ ایران کے بادشاہ کے بیٹے شیرویہ نے خط لکھا تھا، بیٹے کا نام شیرویہ تھا، اسی نے خنجر مارا۔ اس نے خط لکھا ہے ان کے گورنر میں نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے، حکومت کی پالیسیوں میں میرا باپ کچھ غلطی کر رہا تھا جس کی بنیاد پر میں نے کسی کی مدد نہیں دی بلکہ خنجر اٹھا کر کے میں نے اس کا پیٹ چاٹ کر کے خود مار ڈالا۔ اے یمن کے گورنر جب تک میرا دوسرا خط نہ پہنچے تم مدینے والے پیغمبر کو چھیڑنا نہیں۔ کیا کہا مدینے والے پیغمبر کو چھیڑنا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب ایران کے بادشاہ کے مرنے کی خبر مدینہ والوں کو سنائی، کہا ہے مدینہ والوں اب قیامت تک اس زمین پر کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ اور یمن کے گورنر کو خط لکھا، اے بازان اگر تو نے میری بات مان لی تو سن لے، محمد اور محمد کے غلاموں کا قدم تمہارے ایمان کے پائے تک پہنچنے والا ہے اور تمہارا یمن بھی میرے قبضے میں ہوگا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو میں حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ یمن کا گورنر ایمان لے آیا اور سن رہے ہو عمر فاروق کا زمانہ آیا، ایران فتح کرے اور جب فتح کر کے مدینے میں آئے تو بڑا مال آیا اور ایک تاج بھی آیا تھا۔ تو میں ٹوپی لگایا ہوں اس لیے میں نے اتارا، تاج سونے اور موتیوں کا تاج ایک آیا تھا اور 4 کنگن آئے تھے۔ مال سب بٹ گیا مگر یہ تاج رکھا تھا سونے اور جوہر کا اور دونوں کنگن رکھے تھے وہ نہیں بٹا۔ سارے مدینہ کے مسلمان تماشا دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا سب کو بانٹنے کے بعد کہا سراقہ کہاں ہے جس نے نبی کا ہجرت کے وقت پیچھا کیا تھا؟ سراقہ ایک بدو دیہاتی تھا۔ کہا سراقہ آؤ، میرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا
کہ ایران فتح ہوگا تو کسرا کا تاج ایک دیہاتی پہنے گا جس کا نام سراقہ ہے. عمر فاروق نے تمام کے سامنے اسی کسرا کے بادشاہ کا تاج اسی سراقہ کے ماتھے پر رکھا اور وہ دونوں سونے کنگنوں کو پہنا دیا اور پہنانے کے بعد رونے لگے کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے, مغروروں کو تو ایسے ذلیل کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو تو ایسے. میرے عزیزوں, شریف جو خاندانی ہوتا ہے وہ جھک جھک کے کرتا ہے. اس نے کہا ہے, ایک کانپور کی شاعرہ نے کہا ہے کہ تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ تیری دولت نئی نہیں ہے. جو شریف زادے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی سمجھ میں تقریر آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو ایک بنائے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ اصلاح فرمائے. تقریر سمجھ میں آئی؟ بولو جوانو, تقریر سمجھ میں آئی. یعنی تقریروں پر غیاث الدین کو 30 سے 50,000 دیا جاتا ہے, لیکن یہ میرا گاؤں ہے. اگر میں نے سنایا تو میں نے حق بھی نہیں ادا کیا, ابھی میں نے حق نہیں ادا کیا ہے. یہاں زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ کبھی پھر وقت ہوگا تو آگے بولوں گا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, نوجوانوں تمہیں عزت دے اور تمہارے اقتدار کو عمر نو عطا فرمائے. تمہارے ذریعہ اللہ برائیوں کا خاتمہ فرمائے, تمہارے ذریعہ سے پاک تھا تو اللہ نشٹ کر دے اور ہمارا سماج پورا امن ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. دوستو, یہ تفسیر خطاب آپ سماعت فرما رہے ہیں. فضیلۃ الشیخ جناب راشد الدین صاحب صاحب حفظہ. کہنے کا مطلب یہ ہے, سن لیں